پوچھا کسی دانشور سے کہ واحد کی تعریف کیا ہے؟ توجہ ہے، پوچھا واحد کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نصف الاثنین، دو کا آدھا، جو دو کا آدھا ہو جائے وہ واحد۔ پوچھا جی احد کی تعریف کیا ہے؟ کہا ثلاثن واحد، ایک کا دو، ایک کے جب دو ہوں تو وہ پھر احد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں واحد اور احد کی بحث میں یہ کہتا ہوا گزروں کہ اگر اللہ نے خود کو احد کہا، خود کو واحد کہا، تو کیوں ایسا ہوا؟ اللہ احد ہے۔ اگر اللہ احد ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اکیلا، اور اگر اللہ واحد ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا پہلا۔ اگر ہم اللہ کو واحد کہیں گے تو اللہ یعنی پہلا، تو جہاں پہلا ہو وہاں دوسرا بھی ہوتا ہے، تو پھر تو تقویت ہوگی ان لوگوں کو جو تثلیث کے قائل ہیں، جو تین اللہوں کے قائل ہیں۔ نہیں، پہلا نہیں، اکیلا۔ تو پھر اللہ نے واحد کیوں کہا ہے اگر واحد کا ترجمہ پہلا ہے، اول ہے، جس کا آخر ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے واحد کیوں کہا ہے؟ تو عزیزو ذہن میں رہے کہ قرآن ایک سطح سے مخاطب نہیں ہوتا، قرآن کے مخاطبین ایک سطح کے لوگ نہیں ہیں، قرآن ہر سطح کی ذہنیت سے بات کرتا ہے۔ جب قرآن مجید ان لوگوں سے مخاطب ہوا جو 365 اللہوں کا تصور لیے بیٹھے تھے، تو اللہ نے کہا وہ 365 ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ اور جب تصور یہ ہوا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے واحد نہیں کہا اپنے لیے، احد کہا۔ تو اب جہاں معیار فہم بلند ہو گیا وہاں احد کہا گیا، اور جہاں معیار فہم کوتاہ تھا وہاں واحد کہا گیا۔ مخاطب تو سبھی ہیں، اور سورہ مبارکہ توحید کا تو شان نزول ہی ہے کہ سرکار سے آ کر مشرکوں نے پوچھا انسب لنا ربک، آپ اپنے رب کا نسب بتائیے۔ تو اللہ کا نسب پوچھا گیا تھا تو یہ سورہ نازل ہوا، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو میرا اللہ اکیلا ہے، نسب تو اس کا ہوتا ہے جس کے آباء و اجداد ہوں، جس کا خاندان ہو۔ میرا اللہ تو احد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ رشتہ داریاں ہیں جو نیاز مندیاں بناتی ہیں، یہ چچا ہیں، یہ نانا ہے، یہ تایا ہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں جو ضرورتوں کو بناتی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، تو اس کا تو نسب ہی یہ ہے، اس کا نسب۔ یہ سورہ مبارکہ توحید اللہ کے نسب کے اوپر پوچھا گیا تھا، اللہ کا نسب، تو یہ نسب اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں احد معیار فہم کیونکہ بشر کا بلند ہے تو یہاں احد کہہ کر یاد کیا گیا۔ اور نبی مکرم کی ایک حسین حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ توحید ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، سیاتی زمانن، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ متعمقون، عمیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے۔ سطحی سوچ رکھنے والوں کا دور گزر جائے گا، گہری سوچ رکھنے والے، دقت کرنے والے، عمق میں جا کر، گہرائی میں، تہ میں جا کر سوچنے والوں کا زمانہ آئے گا۔ یہ سورہ توحید ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب احد اور واحد کی بحث میں کچھ دیر اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ جن کے لیے واحد کہا ان کا شعور کم تھا، وہ سطح عمومی کے لوگ تھے۔ جن کے لیے احد کیا یہ سطح عمومی کے لوگ نہیں ہیں، یہ متعمقون ہیں، یہ گہری سوچ رکھنے والے ہیں۔ اللہ احد ہے، احد یعنی اکیلا۔ اس اکیلے پن کو میں کیسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے منتقل کروں؟ اگر منتقل نہ کر پایا تو میری کم علمی ہوگی، آپ کے فہم اور فراست میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ احد ہے یعنی نہ قابل تقسیم ہے، نہ جہت بردار ہے، نہ مرکب ہے۔ دقت چاہوں گا، نہ اللہ مرکب ہے۔ دیکھیے پانی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن اگر مل جائے تو پانی بنے گا۔ یہ دو چیزوں کی ترکیب پانی کو خلق کرتی ہے۔ تو جہاں مرکب ہو جائے،
چیز ایک نظر آ رہی ہے مگر ترکیب سے ہے. میں ایک ترکیب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پانی دو چیزوں سے مل کر بنا تو یہ مرکب ہو گیا. ایک دوسرے کی محتاج، دوسرا پہلے کی محتاج، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا. جو محتاج ہو جائے وہ بے نیاز نہیں ہوتا. کبھی تو یہ دو چیزوں سے مل کے ترکیب سے کوئی ایک وجود میں آتا ہے، اور کبھی جہت ہوتی ہے. مثلا میرے یہ دونوں ہاتھ ایک جیسے ہیں، 5 انگلیاں ہیں، 14 پورمے ہیں، ہاتھوں میں لکیریں ہیں، اور ان کا سائز اور ان کا جو مساحت ہے وہ ایک جیسی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک سائز کا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی مساحت کم ہے. یہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک جیسے ہیں، یہ سیدھا یہ الٹا. یہ سیدھا اور الٹا کہہ کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس جہت میں ہے، یہ اس جہت میں ہے. یہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف ہے. تو کبھی کبھی دو چیزیں جہت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہوگا تو یہ خود اشارہ ہے، ہاذا. کبھی بھی اللہ کے لیے ہاذا کا لفظ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جہاں بھی اللہ کے لیے ہاذا کا لفظ کو استعمال کرے گا وہ سمت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کو سمت میں محدود کرنا یہ سمدیت کے خلاف ہے. اللہ جہتوں میں محدود نہیں ہے. کیا اللہ یہاں ہے؟ ہاں اللہ یہاں ہے. کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ ہاں اللہ یہاں ہے. اللہ میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں. کیا اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہاں. میں اگر محدود کر کے کہوں اللہ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ میں نے محدود کر دیا، جواب آئے گا نہیں. اور اگر میں کہوں اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جواب آئے گا ہاں ہے. اسی کو تو بسیط کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی ذرا عقیدہ توحید بھی سنتے جائیے. عقیدہ توحید ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، اور جو موحد نہیں ہے وہ سب کچھ ہوگا مگر ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. موحدین کا تو بڑا مقام ہے، اور غیر موحدین سے ہمیں نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو پیار دے کر قریب کر کے پیغام توحید پہنچانے کا حکم ہے. کافر کو مسلمان بنانا مسلمان کا کام ہے، مسلمان کو کافر بنانا مسلمان کا کام نہیں ہے. یہاں موحدین کا مجمع، سامعین اور جو میرے غیر موحد لوگ سن رہے ہیں ہمیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا توحید پر غور کریں. اور اصول دین میں بھی توحید اصل اول ہے. اصول دین میں توحید اصل اول ہے. جی توحید اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے. توحید کا کیا ترجمہ کروں؟ توحید کا عقیدہ اللہ کے وجود پر بحث نہیں کرتا. توحید کا عقیدہ اللہ ہے اور اب کیسا ہے پر بحث کرتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ترکیب سے نہیں بنا، وہ جہتوں میں تقسیم نہیں ہے، وہ جہتوں میں نہیں ہے، وہ تقسیم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اسی ممبر کا پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، چوتھا زینہ، جی یہ زینے خود تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اگر کسی وجود کو تقسیم کر دیا جائے تو ایک مقسم، ایک قسم دوسرے مقسم کی محتاج ہے. یہ چوتھا تیسرے کا محتاج ہے، یہ تیسرا دوسرے کا محتاج ہے، یہ دوسرا پہلے کا محتاج ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہے. تو نہ اللہ قابل تقسیم ہے، احدیت کا یہ مطلب ہے، نہ جہت رکھتا ہے، اور نہ ہی پروردگار عالم ترکیب سے بنا ہے، بلکہ اللہ احد ہے یعنی اکیلا ہے. پھر دقت چاہوں گا، بحث تھوڑی سنگین ہے مگر کرنے کی ہے اور پڑھنے کی ہے. اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ، تو توحید کا عقیدہ اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے. تم بناؤ گے تو تم اللہ کیوں نہیں ہو معاذ اللہ؟ جو اللہ کو بنا رہا ہو اس کی پرستش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ جتنے بھی دنیا میں بت پرست لوگ ہیں، صنم تراش لوگ ہیں،
ان سے تو سوال ہی ہونا چاہیے کہ اس بت کو تو تمہارا سجدہ کرنا چاہیے کہ تم نے اسے بنایا ہے، تم اس کا سجدہ کیوں کر رہے ہو جسے تم نے خود بنایا ہے؟ کیا عقل بشر اتنا زوال پذیر ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے کو اپنا اللہ بولے؟ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ اسے اللہ نہیں بولتے، اللہ کو وہ مانتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا جاؤں گا، جو اللہ کو مانتا ہو بغیر مصطفیٰ کے وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ مسلمان اسے کہا جائے گا، موحد اسے کہا جائے گا جو اللہ کو مصطفیٰ سے سمجھتا ہو۔ دیکھیں نبی کے بغیر اگر اللہ کو سمجھو گے تو ایسے ہی سمجھو گے جیسے سمجھ رہے ہو کہ کبھی اسے اللہ بنا لیا، کبھی اسے اللہ بنا لیا۔ اور سرکار دو جہاں نے تو دنیا کے جتنے بھی الہ تھے انہیں سب کو اپنے دروازے پہ جھکایا۔ کسی نے پتھروں کو الہ مانا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، سورج کو اللہ مانا تو پلٹا کے دکھایا، جی چاند کو اللہ مانا تو ٹکڑے کر کے دکھایا، جانوروں کو اللہ مانا تو اپنی خدمت میں بلا لیا، درختوں کو اللہ مانا تو اس کو چلوا کے دکھا دیا، دنیا کے ستاروں کو اللہ مانا تو ڈیوڑی پہ اتار کر دکھا دیا۔ جی جتنے بھی دنیا میں الہ مانے جا رہے تھے وہ سب سرکار کے دروازے پر آ کر بتا رہے ہیں کہ اپنی عقل کو بہتر کرو، جنہیں تم اللہ مانتے ہو وہ تو یہاں جھکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے خود کو بشر کیوں کہا تھا۔ جب سارے الہ یہاں جھکے تو کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں مصطفیٰ کو غلو کا شکار نہ کر دیا جائے۔ اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔